نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جو پوری کائنات کو وجود عطا کرنے والا ہے اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے ہماری اور پوری کائنات کے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین عز و جل نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قرآن پاک کے تمام جنوں اور انسانوں کو 5 چیلنج۔ برادران اسلام، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے پوری کائنات میں صرف یہ واحد کتاب ہے جو ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں جس میں ایک بھی غلطی یا معمولی غلطی بھی موجود نہ ہو، اور یہ قرآن پاک جیسے اترا اسی حالت میں، اصلی شکل میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور یہ کائنات کی وہ عظیم کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، جس کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے کروڑوں نسخے اشاعت کے مراحل سے گزر کر پوری دنیا میں پہنچ چکے، اور دنیا کی تمام زبانوں کے اندر جس کے تراجم ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی عظمت اور شان و شوکت کے لیے قرآن پاک میں بہت زیادہ وضاحت بیان فرما دی ہے، تاکہ کسی شک کرنے والے کو شک باقی نہ رہے، اور دلیل سے بات کو قبول کرنے والے کے لیے راہ فرار باقی نہ رہے۔ احقاق حق اور ابطال باطل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے کر دیا ہے، لہٰذا اب کسی کے پاس کوئی حجت اور دلیل باقی نہیں رہی کہ مجھے حق کا پتہ نہیں چلا، مجھے حق کی خبر نہیں ہوئی، مجھے حق بات کی اطلاع نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حق کو اپنی کتاب کے ذریعے واضح کر دیا ہے، اور ہر باطل کو اور ہر شیطانی قوت کو قرآن پاک کے ذریعے بے نقاب کر دیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ پاکیزہ کلام آج ہمارے گھروں میں، ہماری مساجد میں، دنیا بھر میں ہر جگہ موجود بھی ہے اور دستیاب بھی ہے، اور ہر جگہ اپنی صداقت کا، اپنی عظمت کا اور اپنی حقانیت کا لوہا
منوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے بارے میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس میں حق ہی حق ہے، اس میں باطل کا نام و نشان موجود نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ترجمہ کہ باطل اس کے نہ آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ عظیم ذات اور سب سے زیادہ قابل تعریف ذات کا نازل کردہ کلام ہے، یعنی باطل اس میں اپنا کوئی حصہ شامل نہیں کر سکتا، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، نہ کسی چالاکی اور ہوشیاری سے، نہ کسی ذہانت سے، اور نہ کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور نہ کوئی اے آئی کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے باطل اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ حقانیت پر مشتمل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کے انسانوں اور تمام کائنات کے جنوں کو 5 چیلنج دیے۔ کتنے بولو؟ 5 چیلنج دیے پوری دنیا کو۔ اگر کسی کو اس کتاب کے اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک ہے، چاہے وہ پوری کائنات میں کہیں بھی رہتا ہو، مشرق مغرب شمال جنوب، اپنا بیگانہ، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، اور پھر انسان ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے جنوں کو بھی چیلنج ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیا۔ کوئی مائی کا لال اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا چیلنج دیا، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں، اگر ساری دنیا کے جن اور انسان جمع ہو جائیں اس قرآن کی مثل لانے پر، لا یاتون بمثلہ، تو اس جیسی کتاب اور کلام اور قرآن پاک بنا کر نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو مشورے دیں، آپس میں میٹنگز کریں، سارے جن اور انسان مل جائیں، انسان آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، جن آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، اور جن انسانوں کی مدد کریں، انسان جنوں کی مدد کریں، یہ ساری کائنات کے جن اور انسان جمع ہو جائیں تو اس کتاب یعنی قرآن پاک جیسی کتاب بنا کر نہیں لا سکتے۔ اور یہ چیلنج الحمدللہ تقریباً 1500 سال سے موجود ہے، کوئی جرت نہیں کر سکا، کوئی آگے نہیں بڑھ سکا۔ چاند پہ جانے والا، مریخ پر جانے والا، بڑا دانشور، بڑا ارباب حل و عقد اور بڑے سے بڑا ذہین سائنسدان، ایٹم بم بنانے والا سائنسدان، ذرے کا سینہ چیر کر اس کے ذریعے راز دنیا کے سامنے لانے والا سائنسدان، اور دنیا کا کوئی بھی کافر، مشرک اور اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے والا، کوئی ملحد، کوئی لبرل، سب کو چیلنج ہے، کوئی بھی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ الحمدللہ یہ چیلنج اب بھی موجود ہے، اگر کسی کے اندر دم خم ہے تو سامنے آئے۔ اللہ نے یہ کھلا چیلنج دیا ہے، اور اس لیے دیا ہے اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو اس جیسی کتاب بنا کر لے آؤ، اور اگر نہیں بنا کے لا سکتے تو پھر اس پر ایمان لے آؤ۔ ایک کام کر لو ورنہ مارے جاؤ گے، اور کام اصل کرنے کا کیا ہے کہ ایمان لے آؤ، دوسرا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح اکڑ کے بیٹھے رہو گے اور اس میں کامیابی نہیں ہوگی، لہٰذا ایمان لے آؤ، اس کو اللہ کا کلام سمجھ لو،
اور اس کی دعوت کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کر لو۔ اللہ نے پھر دوسرا چیلنج دیا تھوڑا سا نرمی کر کے، جن کی بس کی بات نہیں اس جیسا کلام بنا کر لانا۔ اللہ تعالیٰ نے برسبیل تنزل تھوڑا سا نیچے اتر کر نرمی کی کہ اگر تم سے پورا کلام بنا کر نہیں لایا جا سکتا، چلو سارے جن انسان مل جاؤ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، صرف 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، جاؤ۔ اور یہ چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلی مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ کہتے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر نے اس قرآن پاک کو خود گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، جاؤ پھر اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ۔ اس جیسا کلام تو نہیں لا سکتے، جاؤ 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، کھلا چیلنج ہے۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو آؤ میدان میں، اور اگر تمہارے یہ بس کی بات نہیں اور یقیناً تمہارے بس کی بات نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نرمی کی تاکہ حق کا حق ہونا واضح کر دیا جائے اور کسی کے پاس پوری کائنات میں کوئی بہانہ، کوئی عذر باقی نہ رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس جیسا کلام بنا کر بھی نہیں لا سکتے، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر بھی نہیں لا سکتے، چلو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ایک صورت، بڑی صورت کا مطالبہ نہیں، سورۃ البقرہ، صرف ایک چھوٹی صورت سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، سارے جن، سارے انسان، مشرق مغرب شمال جنوب، پوری کائنات، سارے عالمین کے لوگ جمع ہو جاؤ اور اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج اس انداز میں دیا، فرمایا پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم اس قرآن پاک کے بارے میں شک میں ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے سارے حمایتیوں کو اکٹھا کر لو، جتنے تمہارے حمایتی اور جتنے تمہارے مددگار ہیں اور جتنے بھی تمہارے دانشور سائنسدان جو بھی ہیں سب کو جمع کر لو، سب کو بلا لو، اگر تم سچے ہو ایک صورت اس کلام پاک جیسی بنا کر لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم بتا دیتے ہیں کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے، اور اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو اسپیشل اور خصوصی طور پہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اس آگ سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں جہنم کا ایندھن اور بالن بنا کے جہنم میں پھینک دیا جائے، انسانوں کو، پتھروں کو پھینک دیا جائے، مشرک اور کافر انسانوں کو پھینک دیا جائے، قرآن پاک کی حقانیت کے منکروں کو جہنم کی لکڑیاں بنا کر جلا ڈالا جائے۔ ایک مطالبہ ہے، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ لیکن یہ چیلنج بھی کوئی قبول نہیں کر سکا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا چیلنج دیا، اور چوتھا چیلنج اسی چیلنج کو دوبارہ
نئے انداز میں اللہ نے دہرایا۔ چیلنج نمبر 4، پارہ نمبر 11، سورہ یونس، آیت نمبر 38، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اسی چیلنج کو ریپیٹ کیا تاکہ کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو سمجھ آ جائے، کسی کے کان نہ کھلے ہو تو کھل جائیں، کسی کو بات نہ پہنچی ہو تو پہنچ جائے۔ یہ چھپ چھپا کے چیلنج نہیں دیے جا رہے، یہ اللہ کی کتاب میں سرے عام چیلنج دیے جا رہے ہیں، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا تمہیں ہم نے پہلے چیلنج دیا، تم قبول نہیں کر سکتے تو ہم دوبارہ یاد دہانی کرواتے تمہیں۔ تم کہتے ہو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کو خود بنا لیا ہے، جھوٹ بولتے ہو، غلط بیانی کرتے ہو، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جاؤ پھر اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور بلا لو جس کو بلانا ہے اگر تم سچے ہو۔ لیکن الحمدللہ قرآن پاک کا دعویٰ اور چیلنج موجود ہے، لیکن کوئی سامنے آنے والا موجود نہیں ہے۔ دنیا کہتے ہیں وہاں سے وہاں جا پہنچی، کہاں سے کہاں جا پہنچی، جہاں مرضی پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے سامنے اس کائنات کو سر جھکانا پڑے گا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک وقت وہ آئے گا پوری کائنات کو اللہ کے کلام کے سامنے اور محمد الرسول اللہ کی قیادت اور سیادت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نرمی کی، 5واں چیلنج دیا کہ اس جیسا کلام بنا کر نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بھی بنا کر نہیں لا سکتے، ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ چیلنج کو دہرایا کہ ایک صورت بھی تم بنا کر نہیں لا سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا چھوٹا سا چیلنج دیا کہ اگر کوئی قبول نہ کر سکے اور قرآن پاک کی حقانیت کو بھی قبول نہ کر سکے، اسے ڈوب مرنا چاہیے اپنے جھوٹا ہونے پر، حق کے سامنے کھڑا ہونے پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ایک آیت کا۔ کتنے کا؟ ایک آیت کا، ایک بات کا، چھوٹی سے چھوٹی ایک آیت کا مطالبہ ہے، ایک بات کا مطالبہ ہے، اور ساری دنیا کو چیلنج ہے۔ نہیں قبول کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے کلام پر ایمان لے آؤ اور محمد الرسول اللہ کے غلام بن جاؤ۔ یہ چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 27 سورہ طور کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 میں بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام یقولون تقولا بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ ترجمہ، کیا تم یہ کہتے ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت کر کے اس قرآن پاک کو تراش لیا ہے، بنا لیا ہے؟ یہ ان کا قول ہے۔ بل لا یؤمنون، اور تم ایمان نہیں لاتے، اس بات پر اکڑے رہتے ہو۔ تو فرمایا فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، تو پھر جاؤ اس جیسی ایک آیت ایک بات اس قرآن جیسی بنا کر لے آؤ، ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن الحمدللہ اس چیلنج کو بھی کوئی قبول نہیں کر سکا۔ کتنے چیلنج دیے؟ 5۔ پورے کلام کا چیلنج دیا، نمبر 2۔ اس کے بعد دوسرا چیلنج 10 صورتوں کا دیا، تیسرا چیلنج ایک صورت کا دیا، اسی چیلنج کو چوتھی مرتبہ ریپیٹ کیا، چوتھا چیلنج بن گیا، اور 5واں چیلنج دیا ایک آیت کا، ایک بات کا۔ لیکن الحمدللہ آج تک کوئی جرت ہی نہیں کر سکا، میدان میں آنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ حالانکہ بڑے بڑے دشمنان اسلام دنیا میں موجود ہیں، چائنا میں، امریکہ میں، یورپ میں، شمالی افریقہ، جنوبی افریقہ، بڑے بڑے دشمنان اسلام موجود ہیں۔ ان کا بس چلے تو اسلام کو ختم کر دیں، ان کا بس چلے تو قرآن پاک کو دنیا سے مٹا دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی خود حفاظت کی ہے، کسی پر نہیں چھوڑا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے خود اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت بھی ہم خود کریں گے، انسانوں پر نہیں چھوڑیں گے۔
ویسے اللہ تعالیٰ نے بطور ذریعہ انسانوں کو بھی اس کام کے لیے استعمال فرمایا، حافظان قرآن، علماء دین. پھر اس کے علاوہ یہ پریس کا زمانہ آ گیا، اب تو کروڑوں کی تعداد میں قرآن پاک چھپ کے اس حالت میں موجود ہے، آپ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرب میں، عجم میں، جہاں مرضی چلے جائیں، ساتوں بر اعظموں میں جہاں مرضی چلے جائیں، قرآن پاک کا آپ کو ایک ہی نسخہ ملے گا. قرآن پاک کا ایک ہی نسخہ ملے گا جس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہوگا، ایک ہی طرز کا ملے گا، اور امت میں اس بارے میں کوئی اختلاف موجود نہیں. دوسری طرف کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں، کوئی آسمانی صحیفہ محفوظ نہیں، تورات اصلی شکل میں موجود نہیں، انجیل اصلی شکل میں موجود نہیں، زبور اصلی شکل میں موجود نہیں، صحف آدم اصلی شکل میں موجود نہیں، صحف ابراہیم اور موسیٰ اصلی شکل میں موجود نہیں. ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی، ان کی زبانیں بدل چکی، اب وہ زبانیں دنیا میں دستیاب ہی نہیں رہی، ان کی صرف نحو اور گرامر بھی دنیا کے اندر موجود نہیں رہی. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے بطور اتمام حجت باقی رکھنا تھا، اس لیے قرآن پاک کی زبان کو بھی محفوظ رکھا. اور اس وقت بھی الحمدللہ عربی زبان ایک انٹرنیشنل اور بین الاقوامی زبان ہے، اور روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے، اور جدید اصطلاحات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. کوئی جدید دنیا کے ایسی اصطلاحات نہیں آ سکتی جن کو عربی زبان کور نہ کر سکے. اس کتاب نے عربی کو بھی زندہ جاوید بنا دیا ہے. اللہ کا قرآن اترا ہے تو عربی بھی زندہ جاوید بن گئی ہے. اس قرآن پاک سے جو بھی ملے گا وہ بھی زندہ جاوید بن جائے گا. الحمدللہ اس قرآن سے میرے بھائیوں محبت کریں، پیار کریں، اسے سینے سے لگائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کی آیات پر غور کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اس کتاب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرما کر ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. میرے بھائیوں، جس نے اس قرآن پاک کو چھوڑا وہ مارا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس بندے کی شکایت لگائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پیارے رسول قیامت کے دن کہیں گے اے میرے پروردگار، یہ میری وہ قوم ہے جس نے میرے بعد قرآن پاک کو چھوڑ دیا. رسول پاک میرے بھائیوں مدعی بن کے کھڑے ہو جائیں کسی کے خلاف، اللہ کی عدالت ہو اور قرآن پاک کی قبولیت کے حوالے سے مقدمہ ہو، بچنے کا کیا چانس باقی رہ جائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، اسے محبت کریں، اسے پیار کریں. اصل اسلام کا خلاصہ یہی ہے، باقی حدیث مبارکہ تو اسی کی تفسیر ہے، اسی کی مزید توضیح و تشریح ہے. الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کی حقانیت کے بھی قائل ہیں، اور پیارے نبی کی سنت اور حدیث مبارکہ کی حقانیت کے بھی قائل ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جس میں اجمالی طور پہ ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے، اور پیارے نبی کا فرمان اس کی تفسیر ہے، اس کی توضیح ہے، اس کی تشریح ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر قرآن پاک کو سمجھا نہیں جا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ پیارا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس کام سے پیارا رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ. اب رسول پاک کی زندگی تفسیر ہے قرآن پاک کی. آپ کی حیات طیبہ، آپ کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، آپ کی حالت جنگ، آپ کی حالت امن، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کی سیاسی زندگی، یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے جس سے قرآن پاک اترتا جاتا تھا، پیارے نبی عمل کرتے جاتے تھے، اور صحابہ پر قرآن پاک کی آیات کی جو تفہیم ہے وہ ہوتی جاتی تھی کہ کس آیت کا کیا مطلب ہے. رسول پاک کی زندگی اسے سمجھا دیتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے بھی محبت عطا فرمائے، صاحب قرآن سے بھی محبت عطا فرمائے، اور سنت سے بھی محبت عطا فرمائے. اور یہاں میں آخری بات ایک نقطے کے طور پہ کہنا چاہوں گا، انشاءاللہ یہ بات سن کر آپ کو لطف بھی آئے گا کہ جب اب یہ میں نے 5 چیلنج سنائے، اس سے واضح ہو گیا کہ قرآن پاک کا مثل لانا ممکن نہیں ہے. میرے بھائیوں، جب قرآن پاک کا مثل لانا ممکن نہیں تو جس پر قرآن اترا ہے اس کا مثل لانا بھی ممکن نہیں ہے. جس طرح قرآن کا مثل لانا
ممکن نہیں، اسی طرح صاحب قرآن کا مثال لانا بھی ممکن نہیں ہے۔ قرآن بھی بے مثال ہے، صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کی محبت میں جینا اور انہی کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔